آپ کے صحابی حضرت علقمہ نزا کی حالت میں ہے، روح قبض ہونے کے وقت آ چکا ہے، یا رسول اللہ حضرت علقمہ کو کلمہ پڑھنے کی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد حضور فرماتے ہیں بلال علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کلمہ زبان سے نہیں نکلتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان میں ہے، نزا کی حالت میں ہے، یا رسول اللہ اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے ان سے۔ میرے آقا فرماتے اے بلال پتہ لگاؤ کہ ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ کی وائف سے، بیوی سے فرماتے ہیں کہ کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ماں، بوڑھی ماں زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ دوسری گھر میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد فرماتے ہیں بوڑھی ماں ذرا یہ آپ بتلا دیجئے کہ تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ماں یہ بتائیے کہ تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ وہ ماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا عبادت میں ہر جگہ ہر چیز میں سب سے آگے رہا، عبادت میں آگے، نمازوں میں آگے، روزہ رکھنے میں آگے، صدقات و خیرات کرنے میں آگے، کسی طریقے سے وہ عبادت کرنے میں کمی نہیں رکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ماں ذرا یہ بتلا دیے کہ آپ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ وہ ماں فرماتی ہے یا رسول اللہ میں تو اس سے ناراض ہوں، میرے دل میں ایک تکلیف پہنچی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتائیے ماں وہ کون سی تکلیف ہے؟ وہ ماں فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ میری ایک بھی بات نہیں سنتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے تکلیف پہنچایا ہے، میں اس سے ایک بات کے لیے ناراض ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیا کرتا تھا، جو اس کی بیوی کہا کرتی تھی وہی بات سنتا تھا، میری بات ایک بھی نہیں سنتا تھا، میری بات ایک بھی نہیں سنتا تھا، اس سے میں ناراض ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بلال یہاں لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا، لکڑیوں کو جمع کیا جائے، بلال اس پہ آگ لگایا جائے۔ وہ ماں فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس سے کیا کریں گے؟ میرے گھر کے سامنے لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگا کے کیا کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پر علقمہ کو ڈالا جائے گا، حضرت علقمہ کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ ماں فرماتی ہے یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے، میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے، یا رسول اللہ میں اس سے گوارا نہیں ہوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ آپ کیسے میرے بیٹے کو میرے سامنے جلائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں جس بات سے تو ناراض ہے کیا آپ علقمہ کو معاف کرتے ہیں اس بات کے لیے؟ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو صحیح ہے، اگر معاف نہیں کرتے ہیں یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس سے بھیانک آگ جہنم کی آگ ہے، علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، علقمہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں تو راضی ہو رہی یا نہیں؟ اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے یا نہیں؟ ماں فرماتی یا رسول اللہ میں دل سے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ حضور فرماتے بلال دیکھو حضرت علقمہ کو کلمہ نصیب ہوا ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب آتے ہیں تو بلند سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور
پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے کوچ کر دیتے ہیں، اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں، الوداع کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ صحابی رسول ہے، عبادت کرنے میں سب سے آگے صحابہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم گنہگار انسان، پتہ نہیں دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ وہ صحابی جسے حضور نے فرمایا ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی، وہ صحابی رسول جو عبادت میں سب سے آگے، نمازوں میں سب سے آگے، روزہ رکھنے میں سب سے آگے، صدقات و خیرات کرنے میں سب سے آگے، تہجد گزار میں سب سے آگے، نوافل میں سب سے آگے، وہ صحابی رسول ایک بات کی وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہو رہی، ایک جملے کی وجہ سے وہ صحابی رسول۔ آج ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفناتے ہیں۔ دفنا کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین والانصار، یا معاشر المہاجرین والانصار، اے انصار و مہاجر سن لو، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اور اپنے بیویوں کو اپنے ماں پر فوقیت دیتا ہے، ان کے اوپر تمام لوگوں کا، ملائکہ کا، فرشتوں کا، انبیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے نافرمان بیٹا کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی تھے، ماں